بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج کے اس مختصر ویڈیو پیغام میں اعتکاف کرنے والے خوش نصیب مسلمانوں سے چند گزارشات ہیں۔ مسجد نبوی شریف کی زیارت بھی آپ کرتے جائیے، سامنے گنبد خضرا ہے، اس کی زیارت فرمائیے، قدیم مسجد کا حصہ ہے۔ اس وقت ماشاءاللہ امت مسلمہ یہاں موجود ہے اور نماز عصر کا وقت قریب ہے۔ افطار کے لیے دسترخوان اور انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ چند گزارشات میں سے پہلی گزارش یہ کہ سب سے پہلے اعتکاف کا جو مقصد ہے اسے سمجھنا چاہیے۔ مقصد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ملتا ہے کہ اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے، اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں میں اضافہ کرنے کے لیے اس رات، اس عشرے کی راتوں میں شب قدر کی تلاش کے لیے یکسوئی حاصل کرنا۔ ظاہر ہے کہ جب انسان مسجد میں اعتکاف کی حالت میں ہوتا ہے تو دنیا کے بے شمار کاموں سے، مصروفیات سے دل و دماغ اس کا خالی رہتا ہے، تو اس لیے شب قدر کی تلاش جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، تو اس کا طریقہ اس آخری عشرے کی راتوں میں عبادت کرنا۔ طاق راتیں خاص طور پر 21، 23، 25، 27، 29، البتہ اس کے علاوہ باقی جو 4 یا 5 راتیں ہیں، ان تمام آخری عشرے کی راتوں میں شب قدر کی نیت سے ہی عبادت کی جائے۔ صرف 27ویں کو یا صرف طاق راتوں میں نہیں، بلکہ زیادہ احتیاط اس میں ہے کہ تمام 10 راتوں کو عبادت سے زندہ کیا جائے۔ نوافل، ذکر و اذکار، تلاوت اور سب سے بڑھ کر دعا میں اللہ رب العزت سے معافی اور عفو و درگزر طلب کرنا۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے رب، اے ہمارے پروردگار، تو بڑا معاف کرنے والا ہے، معافی کو بہت پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف فرما دے۔ فاعف عنی، مجھے معاف کر دے، اور فاعف عنا، ہم سب کو معاف کر دے۔ اعتکاف کے اندر جو اہم چیز 2 شرائط ہیں، روزے کا ہونا اور مسجد کی حدود کے اندر وقت گزارنا۔ مسجد سے مراد ہے وہ جگہ جو خاص کر نماز کے لیے بنائی گئی ہے، جیسے اب مسجد حرام اور مسجد نبوی شریف، اس کا بہت سا حصہ جو باہر صحن کہلاتا ہے، وہاں بھی اگرچہ نماز پڑھی جاتی ہے، لیکن وہ نماز کے لیے اس طرح سے مخصوص نہیں جیسے مسجد کے اندر کی 4 دیواری مخصوص ہے۔ اسی طرح کسی بھی مسجد کے وضو خانے، واش روم، ملحقہ اس کے کمرے، حجرے، اس کا لان، باغ، صحن، جوتے اتارنے کی جگہ وغیرہ، یہ سب جگہیں مسجد کی حدود سے باہر ہیں۔ اور خاص کر مسجد نبوی یا مسجد حرام میں اعتکاف کرنے والے احباب جو مسجد کی باہر کا جو صحن ہے جہاں سفید ماربل لگا ہوتا ہے، اس کو مسجد کی حدود سمجھ کے تشریف لے جاتے ہیں اور اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ تو خاص کر جو نماز کی جگہ ہے، بس وہی مسجد کی حدود ہیں، جہاں جس مسجد میں اعتکاف بیٹھیں وہاں کے انتظامیہ سے مسجد کی حدود کو جان لیا جائے۔ مسجد کی حدود سے باہر صرف 2 صورتوں میں نکل سکتے ہیں۔ ایک، کوئی طبعی ضرورت ہو، جیسے بیت الخلاء جانا ہے، یا سحری افطاری کا کھانا مسجد میں نہیں لایا جا سکتا، کوئی لانے والا نہیں ہے، کوئی ایسی طبعی ضرورت ہو تو پھر باہر نکلنا جائز ہے۔ یا کوئی شرعی ضرورت ہو، جیسے کسی پہ غسل فرض ہوا اور مسجد میں انتظام، کوئی ٹب یا کوئی ایسی صورت ممکن نہیں، یا وضو کرنا ہے اور مسجد میں ممکن نہیں، تو پھر قریب ترین جگہوں پہ جا کے یہ شرعی حکم پورا کیا جائے گا، وضو وغیرہ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ کسی اور کام کے لیے، جنازے کی ادائیگی کے لیے، تیمارداری کے لیے، عام ضروریات زندگی خریدنے کے لیے، عام زندگی کے معاملات انجام دینے کے لیے مسجد کی حدود سے باہر نکلنے سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ جو حضرات مسجد حرام میں اعتکاف بیٹھیں وہ خانہ کعبہ کا طواف اعتکاف میں کر سکتے ہیں،
اور اسی طرح جو مسجد نبوی شریف میں اعتکاف میں بیٹھیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پہ جا کر صلاۃ والسلام پیش کر سکتے ہیں، لیکن اس کی بنیادی شرط یہ ہے کہ ان کو ان دونوں اعمال کی ادائیگی کے لیے مسجد کی اس حدود سے باہر نہ نکلنا پڑے، جو کہ بظاہر مشکل معلوم ہوتا ہے۔ مسجد حرام میں تو چلیں پھر بھی شاید گنجائش نکل آئے کہ اندر ہی رہتے ہوئے کچھ دروازوں سے گزر کر اندر ہی طواف تک مطاف تک پہنچ جائیں، لیکن مسجد نبوی شریف میں ایسا کرنا بظاہر ممکن نہیں ہے، کیونکہ آپ کو مسجد سے باہر نکلنا پڑتا ہے، باب السلام جانا پڑتا ہے، اور پھر وہاں سے سلام پیش کر کے دوسری جانب سے باہر نکل کے پورا ایک راؤنڈ لگا کے ایک چکر لگا کر دوبارہ مسجد میں آنا پڑتا ہے۔ تو اس سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اگر مسجد کے اندر رہتے ہوئے صلاۃ والسلام پیش کرنا اگر ممکن نہ ہو تو پھر حکم یہ ہے کہ مسجد نبوی شریف میں جہاں موجود ہیں اپنی مقام پر اپنی جگہ پر بیٹھ کر ہی صلاۃ والسلام ہم پیش کر سکتے ہیں۔ اسی طرح مسجد حرام میں جو مسعی ہے یعنی صفا مروہ کی جگہ، سعی کی جگہ، وہ بھی مسجد شرعی کی حدود سے باہر ہے۔ اعتکاف والے حضرات وہاں نہیں جائیں گے، وہاں جانے سے ان کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ باقی وہ احباب جنہوں نے یہ پوچھا ہے کہ مسجد نبوی میں اگر پرمٹ کے بغیر اعتکاف کریں تو کیا اس کے حال احوال صورتحال ہے، تو انشاءاللہ وہ اگلے کسی ویڈیو پیغام کے اندر آپ کے سامنے میں تفصیل سے عرض کر دوں گا۔ اور آخری بات یہ آج کی اس گفتگو کی کہ اعتکاف کی حالت میں کون سے اعمال زیادہ کرنے چاہیے۔ قرآن مجید کی تلاوت کم از کم ایک قرآن پاک مکمل کر لینا چاہیے۔ نوافل، اشراق، چاشت، اوابین، تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد، نوافل کا خوب اہتمام، اور اسی طرح لوگوں سے حسن سلوک، حسن اخلاق سے ملنا، تمام مسجد کے نمازیوں سے، اعتکاف بیٹھنے والوں سے حسن برتاؤ کرنا، اور جو خدمت کا موقع مل سکے خدمت میں بھرپور حصہ لینا۔ یہ تمام اعمال عاجزی اور انکساری کے ساتھ انجام دینا، اپنی نفس کی ظاہری اور باطنی اصلاح کی فکر اور کوشش کرنا، اس کے ساتھ ساتھ جو تعلیم کا موقع مل سکے۔ ظاہر ہے کہ 10 دن اور راتیں 9-10 دن اور راتیں مل جاتی ہیں، ایک عرصہ ہے، اس میں نفلی عبادات کے ساتھ ساتھ کیا ہی اچھا ہو کہ دین کے احکامات سیکھ لیے جائیں، فرائض واجبات کا علم حاصل کر لیا جائے، نماز درست کر لی جائے، قرآن پاک کی تجوید ٹھیک کر لی جائے، کچھ دعائیں، کچھ قرآن مجید کی صورتیں، آیات یاد کر لی جائیں، اور اس کے علاوہ جو تعلیم لینا ممکن ہو، تعلیم کا حصول بھی ایک بہت شاندار موقع ہے مسلمانوں کے لیے اس اعتکاف کی حالت میں۔ جن کاموں سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، دنیاوی گفتگو سے، بیجا ہنسی مذاق سے، میڈیا، موبائل، ان چیزوں کے استعمال سے، تصویر سازی سے، سیلفی لینا، تصویر سازی کرنا۔ رات حرم شریف کے امام صاحب نے خطاب فرمایا، بڑا درد دل رکھا امت کے سامنے کہ موبائل نے جو ہے وہ ہمارے تمام اعمال کے اندر سے خشوع ختم کر دیا، اخلاص ختم کر دیا، کہ لوگ سیلفی لے رہے ہیں، روضہ اقدس پر موجود ہیں، سیلفیاں لی جا رہی ہیں، خانہ کعبہ کے سامنے ہیں، سیلفیاں لی جا رہی ہیں، کوئی عمل بچا نہیں۔ تو خدا را اس موبائل کے بیجا استعمال سے اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو ہم بچائیں۔ یہ اس وقت کا سب سے بڑا فتنہ بن چکا ہے، سب سے بڑی وبا بن چکا ہے۔ اسی طرح کھانے پینے میں احتیاط کی جائے، بیجا کھانے پینے میں وقت ضائع کرنا، افطار کے وقت میں، سحری کے وقت میں محفل آرائی، گفتگو میں ایسے مگن ہونا کہ دعائیں، اعمال سب رہ جائے، ان سے بچنا چاہیے۔ سستی سے، غفلت سے، حد سے بڑی ہوئی نیند سے، ان اعمال سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا، اور کوئی بھی ایسا قول یا فعل، ایسی بات یا ایسا عمل جس سے عبادات متاثر ہوں یا مسجد کی کوئی بے حرمتی ہوتی ہو، بے ادبی کا پہلو نکلتا ہو، اس سے بچنا بھی لازم ہے، کیونکہ اعتکاف کرنے والے وہ ضیوف الرحمن ہیں، اللہ کے مہمان ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اگر حاضر ہیں اس مسجد میں تو وہ اللہ کے نبی کے مہمان ہیں، تو مہمان ہونے کے ناطے آداب مہمانی ہمیں سمجھنے ہوں گے،
دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنی رحمت سے امت مسلمہ کا اعتکاف قبول فرمائے، اور حرمین شریفین میں بالخصوص پوری دنیا میں بالعموم جہاں جہاں بھی مسلمانوں نے اعتکاف کیا، مرد و خواتین نے، اور جس موقع پہ اعمال ادا کیے اور جو اس موقع پہ مقبول دعائیں ہوئیں، وہ دعائیں اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد۔